آپ کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں نا حق کے، خدا کے لیے پہلے تو وہ نہ کیا کریں، اگر کرتے ہو تو بات پر پکے رہو۔ تو اس سے پتہ ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو اس طرح کی حقیقت عوام الناس کے سامنے آئے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے۔ یہی چیز ساجد میر صاحب کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ اسی حال میں فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آپ بتائیں، آپ ہی کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق وہ کہاں گئے ہیں، کیا ہو کر مرے ہیں، ان کے لیے کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ وہ کہاں گئے آپ خود ہی سوچیے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پر یا اپنی بات پر اپنے دعوے پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو ساجد میر صاحب مشرک ہو کر مرے ہیں، کافر ہو کر مرے، ناراض نہیں ہونا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ تو پھر وہ کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، پھر تو وہ مشرک اور مرے۔ پھر آپ بھائی غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ انہیں پھر کوئی مشرک کوئی ولی ہو سکتا ہے کیا؟ پھر کوئی مشرک کوئی یعنی جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ پھر ان کے لیے دعائیں کرنا بن سکتی ہیں، اور پھر اس طرح کی پوسٹیں جاری کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر وہ مشرک کتاب و سنت کا داعی بن سکتا ہے، دین کا ترجمان بن سکتا ہے جو کافر و مشرک ہو کر مرا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی یوٹیوب پر، اس کے جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر جو ساجد میر صاحب فوت ہو چکے، اب وہ اللہ کو جا ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان کے متعلق ویڈیو بنائی، حالانکہ ابتدا میں یہی بات ہم نے کہی تھی کہ بھائی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ وہاں پیش کیا کہ دیکھیں یہی بندہ اس کے متعلق جو ہے نا غیر مقلد، خود ان کی کچھ اور باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن توصیف الرحمن صاحب نے جو ہے نا وہ ایک پوسٹ جو ہے نا وہ یہ پوسٹ دیکھ لیں، یہ اب اس میں اس کی تعریف بھی کی اور انہیں دین کا یعنی کتاب و سنت کا داعی بھی کہا اور دین کا ترجمان بھی کہا۔ یہ پوسٹ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی۔ تو اس کے متعلق ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں، ایک طرف تو جب فوت ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور جب زندہ تھے تو ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا اور ان کے خلاف نعرے بازی لگائی گئی، یعنی نعرے بازی کی گئی، ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ تو اس ویڈیو پر بہت سارے غیر مقلدین کے کامنٹ سے یہ پتہ چلا ہے انہیں بڑا غصہ ہے کہ بھئی آپ نے اس طرح کی ویڈیو کیوں بنائی ہے؟ ساجد میر صاحب تو بڑے اچھے تھے، نیک تھے، یوں تھے، بڑے عالم تھے، سب کچھ تھا۔ دیکھیں بھئی ان کے اچھے ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہوگا، اللہ کے ولی ہوں گے، جو کچھ ہوں گے، ہمیں اس پر کچھ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں غیر مقلدین سے، دیکھیں بھئی آپ اگر کوئی یعنی دعویٰ کرتے ہیں نا تو اپنے دعوے پر قائم رہیے، جو دعویٰ کرتے ہیں آپ اس پر قائم رہیے، اس طرح نہیں۔ اور دوسری بات، آپ جو اصول بناتے ہیں وہ اصول ساروں کے لیے رکھیں، یہ نہیں کہ آپ کے لیے اور ہوں، اوروں کے لیے اور اصول ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو اصول اوروں کے لیے ہیں انہی اصولوں کے تحت آپ خود کو بھی دیکھیے۔ اب ساجد میر کے متعلق دیکھیں، ہم نے جو ویڈیو بنائی اس میں بھی ہم نے یہی بات کہی، لیکن آج ہم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے، اگر آپ اپنے اصولوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اصول چھوڑ دیے ہیں تو بات ختم ہے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پر یا اپنی بات پر اپنے دعوے پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو ساجد میر صاحب مشرک ہو کر مرے ہیں، کافر ہو کر مرے، ناراض نہیں ہونا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ تو پھر وہ کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے۔ یہ اپنی طرف سے میں بات نہیں کہہ رہا، خود غیر مقلدین کے اصول کے ہی مطابق یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، انہی کے اصولوں کے مطابق، پھر تو وہ مشرک اور مرے۔ پھر آپ بھائی غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ انہیں پھر کوئی مشرک کوئی ولی ہو سکتا ہے کیا؟ پھر کوئی مشرک کوئی یعنی جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ پھر ان کے لیے دعائیں کرنا بن سکتی ہیں، اور پھر اس طرح کی پوسٹیں جاری کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر وہ مشرک کتاب و سنت کا داعی بن سکتا ہے، دین کا ترجمان بن سکتا ہے جو کافر و مشرک ہو کر مرا ہو؟ تو آپ کو میرے خیال میں خامخواہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بندہ آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن آپ دوسری بات، چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اختلاف تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اگر یہی بات ہے، آپ کہتے ہیں فوت ہو چکا ہے نا، فوت ہو چکا، اب انہیں کچھ نہیں کہہ، ٹھیک ہے، یہاں ایک منٹ کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں۔ میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں آگے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ فوت ہو چکا، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہی بات ہے نا؟ تو پھر آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کا فوت ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے، کسی اور مسئلے کا فوت ہو جائے اسے کبھی نہ چھوڑا جائے، اسے بہت کچھ کہہ دیا جائے،
اس کے بعد بھی اس کے یعنی خلاف بیانات ہوں، کتابیں لکھی جائیں. کتنے ہمارے علماء ہیں جن کے متعلق غیر مقلدین ان کے یعنی وفات پا جانے کے بعد، علماء تو چھوڑیں، امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی غیر مقلدین پتہ نہیں آج تک کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ دوہرا معیار ہے، اصول الگ کیوں ہیں، اور ان کے لیے الگ آپ کے لیے الگ. تو کم از کم دعوے جو کرتے ہیں ان پر ٹھہریے، اور جو اصول ہیں آپ کے ان پر ٹھہریے. چلو ہم آپ کو ویڈیو سناتے ہیں. یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی کیا ساجد میر صاحب مشرک ہو کر مرے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، خود غیر مقلدین کے ہی اصول کے مطابق یا انہی کے دعووں کے مطابق، ان کی باتوں کے مطابق مشرک ہو کر مرے ہیں یا موحد ہو کر مرے ہیں. ذرا سن لیجئے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جناب یہی پوسٹ کرنے والا شخص جس نے ساجد میر کے حق میں جو پوسٹ کی ہے نا، یہی شخص، اس کی بات سنیں، اس کی ہی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ ساجد میر صاحب مشرک ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے. دیکھ لیجئے. پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے. ووٹ کاسٹ کر کے اپنی اسمبلی کے ممبران کو یہ حق دینے والوں کہ ممبر صاحب جاؤ اسمبلی میں، 5 سال کے لیے تمہیں NOC دے رہا ہوں، جو 2/3 اکثریت مان لے اس کو قانون بنا کے نافذ کر دو. یہ ایسے شرک ہے جیسے قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہ ایسے کفر ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے. اب ناظرین کرام، آپ نے خود توصیف رحمانی کو سنا، پوسٹ بھی انہوں نے یعنی شیئر کی ہے، اور بات یہی کفر و شرک کی کہہ رہے ہیں. اب وہی چیز ساجد میر صاحب کے اندر، یعنی یہی چیز ساجد میر صاحب کے اندر تھی کہ نہیں تھی، اسی حال میں فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب آپ بتائیں، آپ ہی کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق وہ کہاں گئے ہیں، کیا ہو کر مرے ہیں، ان کے لیے کیا ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ کہاں گئے آپ خود ہی سوچیے. یا ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہم یہ کہتے ہیں، یا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں. اگر کرتے ہیں تو ان باتوں پر ٹھہریے، مضبوطی سے کھڑے رہیے، ٹھیک ہے. اب یہی باتیں اوروں کے لیے ہیں تو وہ جناب کافر ہو کر مرا ہے، مشرک ہو کر مرا ہے، جہنم میں چلا گیا. اب یہی بات آپ کے آ جائے تو وہ جناب وہ کتاب و سنت کا داعی بن جاتا ہے، وہ دین کا ترجمان بن جاتا ہے، ان کے لیے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں نا حق کے، خدا کے لیے پہلے تو وہ نہ کیا کریں. اگر کرتے ہو تو بات پر پکے رہو. تو اس سے پتہ چلا یہ آپ کے جو ہے نا وہ دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو اس طرح کی حقیقت عوام الناس کے سامنے آئے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے. اللہ جل جلالہ عوام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو اس طرح کے فتنوں سے اللہ جل جلالہ محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے.